الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات میں جو اہم واقعات اور حادثات رونما ہوئے ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ابتدا میں آپ کو ان کی ولادت کے موقع پہ جو اہم واقعہ پیش آیا، کس طریقے سے مادر موسیٰ کو وحی کی گئی، الہام کیا گیا، انہیں پیام دیا گیا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے، اس کو جو ہے ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر کس طریقے سے قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان دیا، بچہ فرعون کے دربار تک پہنچا، دودھ پلانے کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو ایک اہم واقعہ پیش ہوا ہے وہ ہے ایک قبطی کا، ایک فرعونی، یعنی جو فرعون کا پیروکار تھا، فرعون کا جو حمایتی تھا، اس کا قتل کر دینا ہے۔ فرعون کی حکومت میں جو شخص فرعون کی حمایت کرنے والا ہے، جو فرعون کو اپنا خدا مانتا ہے، اس کا قتل کر دینا یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا۔ بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں اس واقعے کے پڑھنے کے بعد، اس واقعے کو سننے کے بعد۔ چند سوالات آخر درس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اشارہ کرے۔ ابھی فی الحال قرآن مجید نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک گھونسا کہتے ہیں، گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ واقعہ آیت میں موجود ہے، ٹھیک۔ تو بہر صورت کشتن قبطی یا قبطی دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ قبطی زیادہ رائج ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، صحیح تر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو اہم واقعات، حادثات رونما ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ یہی قبطی کا، ایک فرعون کے حمایتی اور پیروکار انسان کا قتل کر دینا ہے۔ یکی از حوادث مہم زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مہم حوادث میں سے، واقعات، حادثات میں سے ایک واقعہ اور ایک حادثہ کشتے شدن یکی از فرعونیان بدست او بود، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے ایک فرعونی کا قتل ہو جانا ہے۔ سورہ مبارکہ قصص کی آیت ہے، تین اور چار دیکھیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اس طرح سے کہ کوئی متوجہ نہیں ہوا، اہل شہر کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داخلے کا، اور جس وقت داخل ہوئے ہیں فوجد فیہا رجلین یقتتلان، شہر میں داخل ہوئے دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، دو شخص آپس میں درگیر ہیں، ہاتھا پائی چل رہی ہے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا پیروکار تھا اور ایک ان کا دشمن تھا، ایک دوست تھا ایک دشمن تھا، ایک اپنا تھا ایک بیگانہ تھا۔ فاستغاثہ، پس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
شیعہ اور ان کا پیروکار، ان کا چاہنے والا تھا، اس نے نصرت اور مدد کے لیے آواز دی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ پس جو حضرت موسیٰ کا دوست تھا، جو حضرت موسیٰ کا پیروکار اور شیعہ تھا، اس نے اپنے دشمن کے سلسلے میں یعنی اپنے دشمن کو زیب کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصرت اور مدد کے لیے آواز دی۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، وَكَّزَهُ، پس اس کو جو دشمن تھا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، گھونسا لگا اور وہ شخص جو ہے قتل ہو گیا، مر گیا، موت آ گئی اسے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک ہی ہاتھ میں چل بسا، قال، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل تھا، انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان کھلا ہوا گمراہ دشمن ہے، انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کے ضمن میں بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمی اور روحی اعتبار سے رشد کر چکے تھے، دوران جوانی کا یہ واقعہ ہے، اور شاید اسی واقعے کے بعد جو بات کی گئی ہے حکم و علم دینے کی، وہ اس کے بعد ہی ہو۔ چلے اب یہاں پہ آیت کے ضمن میں جو باتیں آئی ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبارت ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، آیت قرآن میں جو یہ کلمہ آیا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، حکایت حال است، یہ حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ حالات کیا تھے؟ دو شخص جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کے، سمجھ رہے ہیں، حکایت حال کو بیان کرنے کے لیے واقعے کو مجسم کیا گیا ہے۔ واقعے سے حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا، واقعے سے حالات کا علم ہو جائے گا، اور یہ قرآن مجید کے ہنری جو جلوے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ کس طریقے سے کتنی خوبصورت کے ساتھ، ہنرمندی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے کمالات میں سے، اس کے ہنرمندی میں سے، اب یوں کہا جائے یا ہنری جلوے جو قرآن مجید میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ جا بجا ہے کہ کسی بھی واقعے یا کسی بھی حادثے کو بڑی ہنرمندی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی جس انداز سے قرآن نے پیش کیا ہے، یہ انداز بھی قرآن مجید کا ایک بہترین ہنری جلوہ ہے۔ کہ ایک چھوٹی سے جملے میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ کلمات کتنے موزون ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے سے حال کی حکایت کی جا رہی ہے، حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اور واقعے کو مجسم بنا کر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرصورت یہ تو ایک ہنری جلوہ دکھانا تھا قرآن کا آپ کو، اس لیے یہ نقطہ بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چیکرد، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان کے پیروکار نے انہیں آواز دی،
نصرت اور مدد طلب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، پس موسیٰ علیہ السلام نے، وَقَزَ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مٹھی بنا کر کے مارنا، پھیٹ جس کو کہتے ہیں، پھیٹ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایک پھیٹ ماریں گے، دو پھیٹ مار دیں گے ابھی، ٹھیک ہے، گھونسا جس کو بولتے ہیں ویسے۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے اسے، جو ان کے پیروکار سے لڑ رہا تھا، اسے ایک گھونسا مارا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، پس اسے موت آ گئی۔ آن حضرت پس از کشته شدن قبطی گفت، جب اسے موت آ گئی حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا، جو قبطی شخص تھا، جب اسے مردہ دیکھا تو کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے کھلا ہوا، عدو مضل مبین، گمراہ دشمن، کھلا ہوا گمراہ دشمن ہے۔ قال، پھر اس کے بعد کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، پس میری خطا کو، میری غلطی کو معاف فرما۔ فغفر لہ، پس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اقدام کیا تھا، جو اپنے پیروکار کی مدد کے لیے آگے آئے تھے اور دشمن کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، تو یہ ہاتھ اٹھانا قتل کے ارادے سے تھا یا قتل کے ارادے سے نہیں تھا؟ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مظلوم کے دفاع کے لیے آگے بڑھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدد کے لیے دو شخص جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک مظلوم تھا جو من شیعتے ہی تھا، جو ان کا پیروکار تھا، وہ مظلوم تھا، اس کے دفاع کے لیے، اس کی حمایت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آئے تھے، ظالم کے قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر قتل کے ارادے سے آتے تو ابزار قتل اور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قتل کے ابزار اور ہوتے ہیں، قتل کرنے کے لیے کوئی ایسا اسلحہ، کوئی ایسی چیز کہ جو قتل میں استعمال کی جاتی ہے، اس کا استعمال کرتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ضرب لگائی ہے، ایک گھونسا مارا ہے۔ ہاتھوں سے کسی کو قتل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب کسی کے قتل کا ارادہ ہوتا ہے تو انسان نہتے نہیں جاتا ہے، قتل کا اسلحہ ساتھ لے کر کے جاتا ہے، قتل کا اسلحہ ساتھ میں لے کر اترتا ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی طریقے کا قتل کا اسلحہ لے کر کے مظلوم اور ظالم کے بیچ نہیں آئے تھے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے پیروکار کی مدد کی تھی اور دشمن کو جو مارا تھا، ان کا ہدف اور مقصد صرف ایک مظلوم کی حمایت، ایک مظلوم کا دفاع، ایک مظلوم کو بچانا تھا، نہ کہ ظالم کو قتل کرنا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک مشت، ایک پھیٹ، ایک گھونسا مارا ہے، ابزار قتل کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ابزار قتل کا استعمال کیا ہوتا تو کہتے کہ ہاں قتل کے ارادے سے، قتل کے مقصد سے حضرت موسیٰ نے اقدام کیا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ ہدف دفاع از مظلوم بودے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد مظلوم کی حمایت تھا، مظلوم کا ساتھ دینا، اس کا دفاع کرنا، اس کا بچاؤ کرنا تھا، نہ قتل ظالم، نہ کہ ظالم کو قتل کرنا تھا. زیرا موسیٰ علیہ السلام از ابزار ضرب مشت استفادے کر، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب کا وسیلہ استعمال کیا ہے. ضرب کا، مار کا وسیلہ، مٹھی بنا کر کے کسی کو مارنا، یہ مار کا وسیلہ ہے، قتل کا وسیلہ. مارنا اور ہوتا ہے، قتل کرنا اور ہوتا ہے. ضرب لگانا اور ہوتا ہے، قتل کرنا اور ہوتا ہے. فَبَكَزَّهُ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا ہے، تو یہ گھونسا ضرب کا وسیلہ ہے، ضرب کا ذریعہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب کے وسیلے کا استعمال کیا، نہ ابزار قتل، نہ قتل کے وسیلے کو، قتل کے ابزار کو. بعلاوہ قرآن میں فرمایت، اس کے علاوہ خود قرآن کے الفاظ واضح ہیں بالکل. قرآن کے الفاظ دلیل ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے ارادے سے میدان میں نہیں اترے تھے، دو لوگوں کے بیچ نہیں آئے تھے. اس لیے کہ خود ہی قرآن کہتا ہے وَكَزَهُ، حضرت موسیٰ نے گھونسا مارا، وَكَزَ کہا ہے، نہ قتلہ. اگر حضرت موسیٰ قتل کے ارادے سے ان کے بیچ آئے ہوتے تو قرآن بجائے کلمہ وَكَزَ کے قتلہ کا لفظ استعمال کرتا، لیکن قرآن نے بھی جو لفظ رکھا ہے وہ ہے وَكَزَهُ. چلیں تو ہدف اور مقصد واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس مقصد کے تحت قبطی کو مارا تھا. صرف مارنے کے ارادے سے آپ نے اقدام کیا تھا یا اسے قتل کرنے کے ارادے سے، یہ واضح ہو گیا. اب اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کے اوپر کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں. خصوصاً آپ نے جو یہ جملہ کہا ہے کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل، تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. پہلا سوال جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی تحقیق کے کیوں ایک اسرائیلی شخص کی مدد کے لیے میدان میں کود پڑے؟ تحقیق کیا ہوتا کہ یہ کون ہے، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، مدد کا حقدار ہے یا نہیں ہے، یہ تمام باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی تحقیق کے کیوں آخر ایک اسرائیلی شخص کے دفاع اور اس کی حمایت کے لیے آگے بڑھے؟ یہ پہلا سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کمزور تھا. بنی اسرائیل کمزور تھا. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر کے قتل کیا جاتا تھا. بنی اسرائیل پہ ظلم و زیادتی کا ایک سلسلہ جاری تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واقف تھے، جانتے تھے کہ فرعون کی سلطنت میں بنی اسرائیل کے ساتھ کس طریقے کا اقدام کیا جاتا ہے، کیا رویہ رکھا جاتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، انہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر کے انہیں قتل کیا جاتا تھا. اور اس نے آواز بھی دی تھی مدد کے لیے. مدد کے لیے پکارنا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اسی لیے مدد چاہتا ہے. دوسرے والے نے کیوں نہیں مدد کے لیے بلایا؟ کیونکہ ایک بنی اسرائیل تھا اور ایک
فرعونی تھا. فرعونی بنی اسرائیل کو ضعیف اور کمزور سمجھ کے قتل کرتے تھے، اور یہ حالات روز کے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک فرعونی ایک اسرائیلی کو قتل کر دیتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل تحقیق اور بررسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس اتنا جاننا کہ ایک اسرائیلی ایک فرعونی اتنا ہی کافی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی شخص کو ضعیف اور کمزور سمجھ کے اس نے مدد کے لیے آواز دی، تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ یہ ان کا چاہنے والا ہے، ان کا پیروکار ہے، اس لیے مدد کے لیے آگے بڑھے. نہ، چونکہ یہ ضعیف ہے، چونکہ یہ کمزور ہے، چونکہ یہ مظلوم ہے، اس لیے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. در مورد ان واقع چند سوال مطرح می شود. کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے سلسلے میں کچھ سوالات ذکر کیے جاتے ہیں. سوال نمبر 1، چرا موسیٰ علیہ السلام بدون تحقیق از فرد بنی اسرائیل دفاع کر؟ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی بررسی کے، بغیر کسی تحقیق جانچ پڑتال کے بنی اسرائیل کے شخص کی مدد کی، اس کا دفاع کیا، اس کا بچاؤ کیا؟ پاسخ اس کا جواب: با توجہ بضعف بنی اسرائیل و تعبیر استغاثہ از موسیٰ. کہنے کہ بنی اسرائیل کے ضعف، اس کی ناتوانی کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اور قرآن نے جو تعبیر پیش کی ہے استغاثہ از موسیٰ، کہ اس نے موسیٰ سے فریاد کی، مدد کی گہار لگائی، نشان دادے می شود. یہ تمام چیزیں بیان کرتی ہیں کہ منشأ درگیری ضعیف کشی بودے، کہ یہ لوگوں کا جو جھگڑا تھا، یہ جو لوگ آپس میں جو لڑ رہے تھے، اس کی وجہ ناتوان اور ضعیفوں کو قتل کرنا تھا. ایسا ہوتا تھا اکثر کہ ضعیف اور کمزور کو قتل کر دیا جاتا تھا. وموسیٰ علیہ السلام در انجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر، اس جگہ پر باہدف فریاد رسی بکمک کے مرد بنی اسرائیل شتافت، فریاد رسی کے عنوان سے، اس کی فریاد سننے کی، اس کی گہار جو تھی، اس کی مدد طلبی جو تھی، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے شخص کی مدد کے لیے آگے بڑھے. نہ صرف بدلیل ہم کی شیبودن باؤ، نہ صرف اس وجہ سے کہ جس نے آواز دی تھی، جس نے پکارا تھا، وہ ان کا پیروکار تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنا پیروکار سمجھ کے، یا یہ کہ یہ میرا پیروکار ہے، یہ میرا شیعہ ہے، اس لیے اس کی مدد ہونی چاہیے، اس لیے مدد کے لیے نہیں آئے تھے. مدد کے لیے اس لیے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو کمزور اور ضعیف سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. تو گویا ایک ضعیف، ایک ناتوان انسان کی حمایت کے لیے، اس کی فریاد رسی کو سن کر کے اس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آئے تھے.